دنیا سے الگ ایک خاموش جہان تھی، پرانی، سنسان اور وقت میں قید۔ مگر ویسٹ آرکائیو اونگ، جسے کئی دہائیوں سے بند کر دیا گیا تھا، اس کا ذکر صرف دھیمی آوازوں میں کیا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ وہاں کتابیں نہیں بلکہ چیخیں قید ہیں۔ زویا، ایک ذہین مگر ضدی طالبہ، اپنے تھیسس کے لیے کچھ نایاب دستاویزات تلاش کر رہی تھی۔ اس نے لائبریری کے ہر گوشے میں تلاش کی، مگر ویسٹ اونگ کی فائلوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ جب لائبریرین نے اسے وہاں جانے سے منع کیا اور کہا کہ وہ حصہ بند ہے، تو زویا نے اسے چیلنج سمجھا۔ کیا چھپا رہے ہیں سب؟ اس نے سوچا، اور ایک رات جب لائبریری میں اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، زویا نے CCTV سے بچتے ہوئے اس اونگ کا تالا توڑ دیا۔ جیسے ہی زویا نے اندھیرے میں قدم رکھا، دروازہ پیچھے سے زور سے بند ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں پرانی شلف نظر آئیں جو دھول اور مکڑی کے جالوں سے بھری تھی۔ تبھی اس نے ایک سانس کی آواز محسوس کی، بالکل اپنے کان کے قریب، اور کوئی اس کا نام لے رہا تھا، زویا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ رکی نہیں۔ ایک کتاب شیلف سے نیچے گری۔ زویا نے الفاٹھائی اور دیکھا کہ اس کے اندر لکھا تھا، تمہیں ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا۔ یہ پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن جب اس نے مار کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی رات زویا ریکارڈر اور نائٹ ویژن کیمرے کے ساتھ واپس آئی۔ اس نے شیلفوہے کے پیچھے چھپا ہوا ایک پرانا دروازہ دیکھا جو بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے جانے والے راستے میں گرمی کی بجائے برف جیسی سرد ہوا تھی۔ ہر قدم پر ایک عورت کی چیخ کی گونج ذہن میں محسوس ہوتی تھی، مگر سنائی نہیں دیتی تھی۔ بیسمنٹ میں ایک پرانی کرسی، زنگ لگی زنجیریں، اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، یہاں وقت تھم گیا ہے۔ کونے میں اسے ایک ڈائری اور جلی ہوئی تصویر ملی۔ ڈائری کسی انم نامی لڑکی کی تھی، ایک لائبریری اسسٹنٹ جو 1982 میں غائب ہو گئی تھی۔ ڈائری کے آخری صفحات نے زویا کا خون ساکھا دیا، اس نے مجھے دیوار کے اندر قید کر دیا۔ ہر رات وہ آتا ہے، جسم کو توڑتا ہے، روح کو جلاتا ہے۔ مجھے کچھ اور چاہیے، ایک نیا جسم۔ زویا نے پیچھے مار کر دیکھا تو اسے ایک لمبی عورت کا سایہ نظر آیا، پاؤں زمین سے کچھ اوپر، آنکھیں لال چمک رہی تھیں، اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ہوا میں تیرتی زویا کی طرف بڑھتی گئی، اور اس کی آواز گونجتی رہی، میرا وقت پورا ہوا، تیرا وقت شروع۔ زویا نے دعائیں پڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان اس لمحے جیسے جام ہو گئی۔ اس نے ڈائری کو جلا دیا۔ ایک چیخ اتنی تیز کہ ریکارڈر کی سکرین سیاہ ہو گئی۔ اگلی صبح زویا بے ہوش یونیورسٹی کے سہ میں ملی، مگر اب اس کی آنکھوں میں کچھ بدل چکا تھا، جیسے وہ کچھ دیکھ رہی ہو جو باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ڈاکٹر نے کہا، تم کچھ اور دیکھ رہی ہو۔ ریکارڈر میں ایک آواز تھی، میں اب آزاد ہوں، تمہارا قرض اب شروع۔ اس دن کے بعد ویسٹ اونگ کو مستقل طور پر سیل کر دیا گیا، مگر ہر رات 3:17 پر جب گھڑی رکتی ہے، اس اونگ کے اندر سے کوئی کتاب شیلف سے گرتی ہے۔ نئے طلبہ کے ساتھ زویا کی روح لائبریری میں چکر لگاتی ہے، ان کی آنکھوں کے کنارے پر ایک سایہ جھلکتا ہے۔ زویا کی ڈائری بھی ملتی ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے، اس نے کہا تھا ایک روح چاہیے، اب ہر سال ایک۔ اگر آپ کبھی کسی پرانی لائبریری میں جائیں اور کوئی کتاب خود بخود گر جائے، تو پیچھے مار کر مت دیکھیے، وہ زویا ہو سکتی ہے، وہ جو اس کے بعد آئی۔ ایک دور افتادہ گاؤں میں، جہاں بجلی صرف بارش کے دنوں میں ہی چمکتی تھی اور راتیں اتنی سنسان ہوتی کہ سانسوں کی آواز بھی ڈرا دیتی، وہاں ایک لڑکا رہتا تھا، نام تھا ازلان۔ ازلان کے والدین انتقال کر چکے تھے، اور وہ اپنے دادا کے ساتھ ایک پرانے کھنڈر نما کھیت میں رہتا تھا۔ کھیت اجڑا ہوا تھا، لیکن دادا روز امید کرتے کہ فصل اگے گی، اور ازلان روز اس امید کو کم ہوتا دیکھتا۔ ایک دن دادا نے کہا، پرندے ساری فصل خراب کر دیتے ہیں، ہمیں ایک پتلا بنانا ہوگا، ایسا پتلا جو انہیں ڈرائے۔ ازلان نے کھیت کے پرانے لکڑیوں، بوسیدہ کپڑوں اور دادا کی پرانی جوتی سے ایک عجیب سا پتلا بنایا۔ چہرہ اس نے ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا سے لیا جو اسے جنگل میں ملی تھی۔ گڑیا کا چہرہ مسخ شدہ تھا، آنکھ ایک تھی، دوسری جگہ صرف ایک گڑھا
اور ہونٹ کچھ یوں سل گئے تھے جیسے کسی نے زبردستی بند کیا ہو۔ ازلان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ پتلا تو پرندوں کو ہی نہیں انسانوں کو بھی ڈرائے گا۔ مگر دادا نے غور سے دیکھا، یہ چہرہ، یہ گڑیا کہاں سے ملی تمہیں؟ جنگل سے، ایک درخت کے نیچے پڑی تھی۔ دادا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بیٹا، وہ جنگل، وہ جگہ منحوس ہے، وہاں کچھ دفن ہے، اور جو وہاں سے کچھ لاتا ہے وہ کچھ ساتھ لے آتا ہے۔ ازلان ہنسا، دادا یہ سب کہانیاں ہیں۔ اگلی رات پتلا کھیت میں تنہا کھڑا تھا۔ اندھیری رات، چاند کہیں غائب اور تیز ہوا میں کپڑے پھڑپھڑا رہے تھے، مگر ازلان کو لگا جیسے وہ پھڑپھڑاہٹ نہیں، کسی کے قدموں کی چاپ ہے۔ آدھی رات کو ازلان کی آنکھ کھلی، کھڑکی سے باہر دیکھا، پتلا اپنی جگہ سے غائب تھا۔ ازلان نے سوچا شاید ہوا میں گر گیا ہو، لیکن جب وہ باہر گیا تو کھیت کے درمیان میں عجیب نشانات دیکھے، جیسے کسی کے پیروں کے نشان ہوں، مگر انسانوں جیسے نہیں، لمبے اور نوکیلے۔ اگلی صبح دادا کھیت میں مردہ پائے گئے۔ چہرے پر وحشت کی انتہا تھی، آنکھیں کھلی، زبان کٹی ہوئی، اور جسم کا اوپری حصہ کسی نے کھینچ کر موڑ دیا ہو جیسے۔ پولیس آئی لیکن کچھ سمجھ نہ سکی، شاید کوئی جانور تھا، انہوں نے کہا۔ ازلان تنہا رہ گیا، مگر تنہا نہیں، رات کو دیوار پر کسی نے خون سے لکھا تھا، تم نے مجھے جگایا ہے، اب میں تمہارا ہوں۔ اس رات ازلان نے چپکے سے دیکھا، پتلا واپس اپنی جگہ کھڑا تھا، مگر اس کی گردن ہل رہی تھی، اور جب چاندنی چمکی تو ازلان نے دیکھا پتلا اسے گھور رہا تھا۔ ایک آنکھ سے وہی گڑیا کی، مگر زندہ سی، دوسری طرف صرف اندھیرا۔ ازلان نے پتلے کو آگ لگا دی، وہ جلا، چیخا، ہاں جلتے ہوئے چیخا۔ وہ چیخ انسان کی نہیں تھی، نہ کسی جانور کی، وہ چیخ تھی کسی ایسی شے کی جو صدیوں سے قید تھی اور اب آزاد ہو گئی تھی۔ لیکن اگلی صبح پتلا ویسے ہی اپنی جگہ پر کھڑا تھا، نہ جلا نہ جھلسا، بلکہ اب اس کے ہاتھوں میں ازلان کا نام خون سے لکھا ہوا تھا۔ گاؤں والے کہنے لگے ازلان پاگل ہو گیا ہے، وہ اکیلا کھیت میں بیٹھا پتلے سے باتیں کرتا ہے، کبھی ہنستا، کبھی روتا، کبھی زور زور سے چیختا، مجھے چھوڑ دو۔ ایک دن ازلان بھی غائب ہو گیا، اور اس کے بعد جو بھی کھیت کے قریب گیا واپس نہیں آیا۔ کہتے ہیں اگر آپ رات کو اس کھیت کے پاس جائیں تو ایک پتلا آپ کو دور سے ڈھونڈتا ہے۔ اس کی آنکھ اب مکمل ہے، کیونکہ ازلان کی ایک آنکھ اب اس کے چہرے میں لگی ہے، اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو، کوئی بد دعا، کوئی بلا الف۔ یہ کہانی صرف ڈرانے کے لیے نہیں، خبردار کرنے کے لیے ہے۔ اگر کبھی کوئی پرانی چیز کسی ویران جگہ سے ملے تو اسے اپنے ساتھ مت لائیں، کیونکہ کچھ چیزیں سونے کے لیے دفن کی جاتی ہے، اور اگر آپ انہیں جگا دیں تو پھر وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ سلا دیتی ہے۔ پتلے کی واپسی، وہ جاگا ہے، اور اب اسے نیند نہیں آتی۔